آج کی جو ہماری کہانی ہے اس کا نام ہے سونیا اور بونے۔ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل زسکبا کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کریے۔ تو چلیے ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ سونیا اور بونے۔ ایک تھی ملکہ، بہت نیک اور خوبصورت۔ وہ زیادہ تر اپنا کام خود کرتی تھی۔ ایک دن ملکہ کھڑکی کے پاس بیٹھی رومال سی رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر باہر گرتی ہوئی برف پر پڑی تو سوئی اس کی انگلی میں چبھ گئی اور خون بہنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، کاش اللہ مجھے ایسی بیٹی دے جو برف کی طرح سفید ہو اور جس کے ہونٹ خون کی طرح سرخ ہو۔ کچھ عرصہ بعد ملکہ کے ہاں ویسی ہی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ ملکہ نے اس کا نام سونیا رکھا۔ سونیا ابھی چھوٹی ہی تھی کہ ملکہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ یہ ملکہ بہت خوبصورت تھی مگر تھی بہت مغرور۔ اس کے پاس جادو کا ایک آئینہ تھا۔ وہ آئینے میں اپنی شکل بڑے غرور اور تکبر سے دیکھتی اور اس سے پوچھتی، بات بتا اے آئینے سچی، کس کی صورت سب سے اچھی؟ اور آئینہ جواب دیتا، ملکہ میری بات ہے سچی، آپ کی صورت سب سے اچھی۔ ملکہ آئینے کا جواب سن کر بہت خوش ہوتی۔ جوں جوں سونیا بڑی ہوتی گئی اس کا چاند سا چہرہ اور بھی خوبصورت ہوتا گیا۔ ملکہ اس سے حسد کرنے لگی۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی تو جل بھن کر رہ جاتی۔ جب سونیا 15 برس کی ہوئی تو بادشاہ بھی چل بسا۔ ایک دن ملکہ نے آئینے سے پوچھا، بات بتا اے آئینے سچی، کس کی صورت سب سے اچھی؟ تو آئینے نے جواب دیا، سونیا بے شک ہے ایک بچی، اس کی صورت سب سے اچھی۔ ملکہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے جلاد کو بلا کر حکم دیا، سونیا کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دو۔ جلاد اسے جنگل میں لے گیا۔ جب اسے مارنے لگا تو سونیا کی معصوم اور بھولی بھالی شکل دیکھ کر اسے ترس آ گیا اور اس سے کہنے لگا، آپ یہاں سے کہیں دور چلی جائیں، میں ملکہ سے کہہ دوں گا کہ میں نے سونیا کو مار دیا ہے۔ جلاد اسے وہیں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ سونیا جب جنگل میں اکیلی رہ گئی تو بہت گھبرائی اور پھر ادھر ادھر گھومنے لگی۔ ایک جگہ اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ اس کی طرف چل پڑی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ڈرتے ڈرتے وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جھونپڑی کی ہر چیز ننھی منھی سی تھی۔ ننھی منھی کرسیاں اور چھوٹے چھوٹے پلنگ بچھے ہوئے تھے۔ سونیا نے پہلے سارے گھر کی صفائی کی، پھر سارے پلنگ ایک جگہ اکٹھے کیے اور ان پر مزے سے سو گئی۔ اس جھونپڑی میں دراصل 7 بونے رہتے تھے۔ وہ دن بھر جنگل میں کام کرتے اور رات کو آ کر سو جاتے۔ شام کو جب بونے واپس آئے تو اپنے گھر میں سونیا کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان کے شور سے سونیا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بونوں کو اپنی درد بھری کہانی سنائی تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ ادھر ملکہ ایک دن پھر آئینے سے پوچھنے لگی، بات بتا اے آئینے سچی، کس کی صورت سب سے اچھی؟ تو آئینے نے جواب دیا، سونیا بے شک ہے ایک بچی، اس کی صورت سب سے اچھی۔ یہ سن کر ملکہ کی غصے کی انتہا نہ رہی، چیخ کر بولی، وہ تو مر چکی ہے۔ آئینے نے جواب دیا، نہیں ملکہ، سونیا زندہ ہے اور جنگل میں 7 بونوں کے ساتھ رہتی ہے۔ ملکہ نے سوچا کہ اب مجھے خود ہی اس کو ٹھکانے لگانا چاہیے۔ اس نے ایک بوڑھی عورت کا بھیس بدلا، ایک ٹوکری میں چند چیزوں کے ساتھ ایک کنگھا بھی رکھا جس پر زہر لگا ہوا تھا۔ جھونپڑی کے پاس پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سونیا نے دروازہ کھولا۔ بوڑھی عورت نے کنگھا دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹی، میں تمہارے لیے کتنا خوبصورت کنگھا لائی ہوں۔ جوں ہی سونیا نے کنگھا بالوں میں لگایا، بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بونے گھر آئے تو سونیا کو بے ہوش دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے فوراً اس کے بالوں سے کنگھا نکالا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ ادھر ملکہ کو جب پتا چلا کہ سونیا ابھی زندہ ہے تو اس نے پھر بھیس بدلا اور ایک سیب میں
اور ایک سیب میں زہر بھر کر جھونپڑی کی طرف چل پڑی۔ سونیا اس وقت جھاڑو دے رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی اور بولی، بیٹی تم کام کر کے تھک جاتی ہوگی، یہ سیب کھاؤ، تمہیں کبھی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ سونیا پھر اس کی باتوں میں آ گئی۔ ابھی اس نے سیب چکھا ہی تھا کہ زہر نے اپنا کام کر دکھایا۔ وہ چکرا کر زمین پر گر پڑی۔ بونے جب گھر پہنچے تو سونیا کو گرے ہوئے پایا۔ انہوں نے اسے ہلایا جلایا اور پھر مردہ سمجھ کر دھارے مار مار کر رونے لگے۔ کافی دیر کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اتنی پیاری اور مخلص لڑکی کو دفن نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے شیشے کا ایک تابوت بنایا اور سونیا کو پھولوں سے سجا کر تابوت میں لٹا دیا۔ وہ تابوت کو پہاڑ پر لے گئے۔ بونے باری باری تابوت پر پہرا دیتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ ہماری سونیا ہمیں واپس لوٹا دے۔ کچھ دنوں بعد ایک شہزادہ رستہ بھول کر ادھر آ نکلا۔ اس نے تابوت میں ایک حسین و جمیل لڑکی کو لیٹے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ بونے نے اسے ساری کہانی کہہ سنائی، جسے سن کر شہزادے کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے جھک کر جوں ہی سونیا کا ماتھا چھوا، سونیا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زہر کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ بونے خوشی سے ناچنے لگے۔ شہزادے کی خواہش پر انہوں نے سونیا کو شہزادے کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ ادھر سونیا اور شہزادے کی شادی ہو رہی تھی اور ادھر ملکہ کو جب پتہ چلا کہ سونیا زندہ ہے تو وہ تڑپ کر گری اور صدمے سے اس کی جان نکل گئی۔ تو یہ تھی ہماری کہانی۔ کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔ اور ایسی ہی کہانیوں کے لیے آپ ہمارے چینل زسکبا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آگے کہانیوں کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔